بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ اچھا جی، بڑی زبردست گیم ہو گئی ہے۔ فیصل واڈا پہلے بھی اپنے زبان کے قیدی تھے، اس بار بھی اپنے قیدی ہیں۔ پہلے بھی زبان کی وجہ سے پھنسے تھے، اس بار بھی پھنسے ہیں، لیکن شاید قابو نہیں آ رہے تھے کیونکہ سایہ اتنا زبردست ہے ان کے کندھوں کے اوپر کہ وہ سایہ ان کو ہمیشہ شاید بچا لیتا تھا، لیکن اس بار قابو آ گئے ہیں۔ اس بار سپریم کورٹ کے قابو آ گئے ہیں۔ آج کی تو ایک سماعت میں فیصل واڈا کو میرا خیال ہے کہ شاید جسم پہ کوئی کپڑا بچا نہیں جب ان کو لفظ پروکسی کہہ کے بتایا گیا کہ وہ کسی کی پروکسی ہیں۔ یہاں اس کو نوٹس ہو گیا سپریم کورٹ کی طرف سے۔ اب دیکھتے ہیں فیصل واڈا کس کس کی پگڑی سے فٹ بال کھیلتے ہیں، اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتانی ہے جی۔ اور صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں نا، طاقتوروں کے لیے سپریم کورٹ نے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا۔ یہاں یہ آپ کو باقاعدہ طور پر پتہ چلے گا جی۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم سیکٹر کمانڈر کو طلب کرنے کا اندیا باقاعدہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اس کی تفصیل بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ایک بہت بڑا عام حکومتی عہدہ ہے، جی ہاں عہدے دار ہے، اس کے استعفے کا مطالبہ آ گیا جی، وہ جا رہا ہے، بڑی وزارت ختم ہو رہی ہے جی، ایک وزیر صاحب جا رہے ہیں اور کوئی اور نہیں، ان کی شکایتیں کرنے والے بھی اپنے ہی لوگ ہیں۔ تینوں خبریں، چاروں خبریں بہت اہم ہیں، ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ریکویسٹ چینل دیکھ لو، چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا یہ رابطہ رہے۔ تفصیل جی، سب سے پہلے جی پاور گیم ہے جی، اور 2 مہینے میں جی چیزیں پھٹ کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ آپس میں یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہیں، نون لیگ کے اندر آپس کے اختلافات اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، معاملات اس طریقے سے آگے جا چکے ہیں کہ ایک دوسرے کی کارکردگی پر سوال ہے۔ اور اس باری سوال ہے عطا تارڑ کے اوپر، وزیر اطلاعات جو ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کی گیم لگتا ہے اب وائنڈ اپ ہو گئی ہے، اور ان کی گیم کی جگہ جن صاحب کا نام لیا جا رہا ہے وہ لیا جا رہا ہے طلال چودھری صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کو یہ اہم ترین ذمہ داری مل سکتی ہے وزارت اطلاعات کی۔ ویسے بھی عطا تارڑ صاحب سے متعلق بتاؤں تو وہ اپنی جو وزارت کی جو ذمہ داری تھی وہ اس طریقے سے پوری کر نہیں رہے تھے جتنا میں نے بھی دیکھا۔ صرف کوسنے دینا، تانے دینا، تشنے دینا، اور کوئی کراس چیک کے بغیر، نہ حکومتی کارکردگی آگے آ کے بتانا، نہ زبردست قسم کے پیکیجز آ کے بتانا، یعنی وہ ڈیفینسو پوزیشن پہ ہی ہوتے تھے۔ اور ایسی انہوں نے شغلیوں والی پریس کانفرنس کر دی تھی نا، جب شام کو پرائم ٹائم پہ جس کا مذاق ہی اڑا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جس دن ان کی پریس کانفرنس کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی عمران خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ختم ہوا، تو بھائی پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی نا، کچھ تھا ہی نہیں، بچا ہی نہیں کہنے کو۔ بھائی اسلام آباد کی ATC نے دونوں کیسز میں عمران خان صاحب کو باعزت بری کر دیا، بھائی آپ پریس کانفرنس کرو، آپ پر ہے ہی نہیں کچھ کہنے کو۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں نا، تو وزیر اطلاعات کی تبدیلی پر سیریسلی غور ہو رہا ہے۔ نون لیگ کے رہنما، نون لیگ کے پارٹی ورکر، لیڈرشپ، یہ تمام کی تمام عطا تارڑ صاحب کی کارکردگی سے ناخوش ہے۔ جو خبر ہے اس کے مطابق آپشن میں طلال چودھری صاحب کو یہ اہم ذمہ داری دی جا سکتی ہے۔ حنیف عباسی صاحب بھی اس دوڑ میں شامل ہیں، حنیف عباسی صاحب بھی، جن کو یہ وہ لوگ چاہیے جو ہر قسم کے موضوع پہ ہر وقت بات کر سکے، ٹھیک ہے جی، لائک یہ والی چیز ہے۔ اور نواز شریف صاحب حت بھی منظوری دیں گے ان کی اس تعیناتی کی۔ پہلا عطا تارڑ صاحب کی پوزیشن کمزور ہے، تو ہاؤس آف کارڈز میں پتے بدلنے کا سیزن شروع ہو گیا ہے، کیونکہ عطا تارڑ صاحب کی اگر یہ وزارت لی جائے تو یہ دیکھنا ہوگا ان کو اور وزارت ملتی کون سی ہے، کیونکہ اس بولنے کی ہی وجہ سے وہ ہاؤس آف کارڈز کا ہاؤس جن کے پاس ہے نا، ان کے بہت قریب تصور کیے جاتے تھے عطا تارڑ صاحب جی۔ یہ تو خبر ہوگی۔ کل فیصل واڈا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، بڑی تضحیک آمیز گفتگو کی تھی، ججز کو انہوں نے دھمکیاں دی تھیں، پگڑیوں سے فٹ بال کھیلنے کی ججز کو دھمکیاں دی تھی۔ تو معاملہ اطہر من اللہ صاحب سے بھی جوڑا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ بابر ستار صاحب نے جو کمیونیکیشن کی ہے وہ دکھائیں۔ انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب سے کمیونیکیشن کی تھی گرین کارڈ والے متعلق، تو وہ ذرا دکھائیں۔ تو آج اطہر من اللہ صاحب نے کیس میں پکڑ لیا جی، انہوں نے بلا لیا اٹرنی جنرل صاحب کو، سامنے اٹرنی جنرل صاحب تھے، انہیں اٹرنی جنرل سے کہا کہ اب آپ پروکسیز کے ذریعے ہمیں دھمکانا شروع کر دیا۔ پروکسیز یعنی پیچھے کچھ اور ہے اور آپ نے بندے آگے لگائے ہوئے ہیں، تو ہمیں تو پتہ ہی ہے وہ کس کوریڈور کے ہیں، کس کے کہنے پہ ہیں، کس کا بیانیہ ہے، تو بھائی ہم تو کہتے ہیں پگڑیاں یہ بدنام کر رہے ہیں۔ اب بتائے گا فیصل واڈا کہ میں کسی کے کہنے پہ کہا تھا کہ میں پگڑیوں سے فٹ بال کھیلوں گا، کہ میرا ذاتی بیان ہے، کیونکہ امپیکٹ انہوں نے یہ دیا کہ اداروں نے ان کے منہ سے کہلوایا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ بڑی کلیئر سی بات بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم اٹرنی جنرل جو فیڈریشن کا ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے، وزارت دفاع کا ریپرزنٹیٹیو بھی وہی ہوگا عدالت کے اندر، وزارت داخلہ کا بھی یہی ہوگا، یعنی حکومت کو جو ریپرزینٹ کرے،
اداروں کو جو ریپرزینٹ کرے اس کی سول فارم میں، اس کو اٹرنی جنرل بولتے ہیں. اٹرنی جنرل کو بلا کے کہا اب آپ پروکسیز کے ذریعے ہمیں دھمکیاں دلوائیں گے. پروکسیز کا جملہ بہت بڑا ہے سر، بہت بڑا ہے. اور ہماری پگڑیوں سے فٹ بال کھیلیں گے. اٹارنی جنرل گھبرا گئے، ظاہر بات آئینی آدمی ہے. اس نے کہا کہ نہیں سر، پریس کانفرنس جو فیصل واڈا کی تھی نا وہ بہت زیادہ توہین آمیز تھی. اور اب جب انہوں نے یہ بولا تو بھائی نون لیگ والے کہتے ہیں بھائی یہ پریشر نہیں برداشت کر سکے، آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے اٹارنی جنرل کو. لیکن بہرحال اس کے بعد کیا ہوا جی، صبح سے یہی ہو گیا نا، فیصل واڈا صاحب کی اس پریس کانفرنس کا جواب بھی دیا نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار صاحب نے رسپونڈ کیا، جس میں بتایا گیا کہ آئین پاکستان میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ جج بننے کے لیے کسی اور دوسرے ملک کی ساتھ نیشنلٹی بھی ہو تو نااہلیت ہو سکتی ہے. انہوں نے ایسی کوئی چیز نہیں لکھی. کسی بھی وکیل کا جب انٹرویو ہوتا ہے جج بنتے وقت تو دوسری شریعت کی معلومات نہیں مانگی جاتی، یعنی آئین میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے. تو جسٹس عطر من اللہ صاحب نے بھی اس بات کو واضح کیا اور ان کے سامنے بھی بات تھی. تو سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ سارا معاملہ ڈسکس ہوا تھا اس وقت جب جسٹس بابر ستار صاحب کو جج رکھنا تھا. تو یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کا یہ فیصلہ، یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کا، جس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر 2 سینئر ترین جج، جس میں پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، جس میں پنجاب ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، جس میں بلوچستان کا چیف جسٹس، یہ تمام شامل. تو ان تمام نے جسٹس بابر ستار صاحب کا نام دیا تھا. تو واڈا صاحب کو یہ کان کرائے گئے کہ جناب ہم صرف ہماری طرف نہ آئیں، سپریم جوڈیشل کونسل کا نے فیصلہ کیا ہے، آگے بھی آپ کو بتا دیں. اس کے بعد فیصل واڈا صاحب آئے. فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں او ہو میری تو بات کا جواب ہی نہیں دیا گیا. مجھ سے تو میرے اسلام آباد ہائی کورٹ کو جواب مجھ سے پہلے میڈیا کو مل گیا، تو مجھے حقائق ہی نہیں دیا کہ میرا سوال کچھ اور تھا. تو میں نے تو ان کی تعیناتی سے متعلق تو سوال نہیں کیا، میں نے تو ان کی کراسپونڈنس سے متعلق کیا تھا جو عطر من اللہ صاحب نے کیا. عطر من اللہ صاحب مین ویل بتا چکے ہیں اٹارنی جنرل صاحب کو کہ اب آپ پروکسی کے ذریعے کریں گے. تو عطر من اللہ صاحب نے ساری بات ڈسکس کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے، اور پھر یہ باور ہوا کہ ہمیں فیصل واڈا ہماری پگڑیوں سے فٹ بال کھیلنے کی دھمکی دے رہا ہے سر، سپریم کورٹ کے جج کو، سپریم کورٹ کے ججز کو. اب اس کو بلائے اور پوچھے تو صحیح. 2 سینئر ترین جج بھی ہوں گے، جیسے منصور علی شاہ صاحب بھی فون پہ پوچھ لیا ہوگا یا جہاں بھی ہوں گے. جیسے منصور علی شاہ صاحب ہو گئے، جسٹس منیب تیسرے سینئر ترین جج ہیں. انہوں نے پوچھو تو صحیح اس کے پیچھے کون ہے، یہ خود کہہ رہا ہے یا اس سے کہلوایا گیا ہے، ونس فار آل کلیئر کر دیں. تو بھائی پھر کیا ہوا ہے کہ باقاعدہ طور پر اس پریس کانفرنس سپریم کورٹ نے فیصل واڈا کا خود نوٹس لے لیا ہے. اب عطر بن اللہ صاحب سپریم کورٹ بتائیے کہ فٹ بال کھیلتے کیسے. اب چیزیں سامنے آئیں گی اور فیصل واڈا پھنس گئے. اور یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، یہ بندہ نااہل ہوگا، یہ بندہ نااہل ہوگا اس بار بھی. شکر ہے کسی نے تو پوچھا بھائی کون ہو تم، کون ہو بھائی، کوئی تو پوچھے. تو میرا خیال ہے فیصل واڈا صاحب تسلی سے بتائیں گے میں کون ہوں، میں کون ہوں. ان کی میرے خیال خواہش بھی یہی تھی کہ مجھے بلائیں ذرا، میں اور لائم لائٹ میں آؤں اور میڈیا کے سامنے آؤں. وہ اب آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سپریم کورٹ بیچ میں آ گئی ہے. دوسرا جی وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے وہ جو شاعر غائب ہوا وہ اس کے انہوں نے بولا کہ اگر نہیں مجھے پتہ چلا تو میں سیکٹر کمانڈر کو بھی بلاؤں گا، میں وزیر اعظم کو بھی بلاؤں گا، میں نے چھوڑنا نہیں ہے کسی چیز کو. تو بات یہاں تک چلے گی. تو 6 ججز کا خط جو ہے نا اس نے ہر طرف ایک انرجی بھر دی ہے. پروردگار کرے اس کی کنٹینیوٹی رہے اور یہ سب ادارے اپنی اپنی جگہوں کے اندر جائیں، یہ سب سے بڑی بات ہوگی. دوسرا آج عمران خان صاحب کے بولنے نہیں دیا گیا تو غیر معینہ مدت کے لیے وہ سماعت بھی ملتوی ہو گئی. اور بطور پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور سوشل میڈیا پر یہ مطالبہ زور پکڑ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو سماعت میں پیش کیا جائے اور ان کو سنا جائے اور عمران خان صاحب کے جو سماعت ہے اس کو لائیو دکھایا بھی جائے. اور پوری کمپین کی شکل اختیار کر گئی اور اس وقت ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ سماعت کے اختتام پر قاضی فائزہ صاحب نے نا وکلا سے کہا کہ عمران خان صاحب کے دستیابی کے بارے میں سوال کیا تھا. ترمین اللہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا عمران خان اعلیٰ جیل سے کہیں نہیں جا سکتے. اس پر کمر عدالت میں سب ہنسے، پر عمران خان صاحب نے بھی کہکا بلند کیا. تو یہ پوزیشن اس وقت چل رہی ہے سر. آئی ایم ہیپی کہ چلیں چیزیں کسی انجام تک پہنچنے والی ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.